جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، سامعین، حاضر، کچھ افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے مجھے سنا ہوگا، کچھ افراد ایسے ہیں جو پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں، اور اس علاقے میں یہ میری پہلی تقریر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں اردو میں بات کروں یا وری چینل مٹایا سندھی میں گلایا، تو جیاں تاں جی مرضی سولو، تم اردو ہی میرے کو آتی ہے۔ کانفرنس کا نام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، پروگرام کا نام ہے انہوں نے۔ تو آج پھر بات عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ ہم نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ پیمانہ جو ہے ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو، اگر قابل قبول پیمانہ ہے عشق رسول کا تو وہ صحابہ کا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، آپ کہیں گے آپ کو فائدہ۔ میں نہیں انشاءاللہ بولوں گا آپ کو کہ آپ سبحان اللہ بولیں یا نہ بولیں، اگر بولیں گے فائدہ آپ کو ہوگا، نہیں بولیں گے تو جو کچھ بھی نقصان کمی بیشی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بات ہے عشق رسول کی، تو بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نبی سے پیار کتنا کرتے تھے، یہی بات کرنی ہے، کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو۔ ہمارے لیے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کے دوست جو ہیں وہ رہنما ہیں۔ ہم ان کی پیروی کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو، صحابہ کا ذکر ہوگا، صحابہ کے بعد پھر انشاءاللہ صحابہ کے سردار، صحابہ کے آقا و مالک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوگی، کیونکہ یہی مہینہ 22 جمادی الثانی 22 جمادی الثانی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج 12 ہے، 10 دن بعد آپ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ ہم عقیدت مند ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے اصالِ ثواب کے لیے ضرور اپنی حیثیت کے مطابق ہم اہتمام کرتے ہیں، اور یہی بتانا ہے کہ اپنے گھر میں صرف چھوٹا سا ختم ہی دلوا دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، اور ماننے والے کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے اصالِ ثواب کی محفل۔ تو دوستو، بات صحابہ سے کرتے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عشق، محبت اپنے نبی سے کیسے کرتے تھے، کتنا پیار ہوتا تھا، کس طرح پیمانہ تھا، ہم کیسے مطمئن ہیں اپنے نبی کے ساتھیوں پر۔ 2 جھلکیاں صرف آپ کو بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعلان فرمایا کہ چلو مجاہدین نکلو حق کی راہ میں، خدا کے راستے میں، دین اسلام کو آپ کے خون کی ضرورت ہے، آؤ اپنے خون سے دین اسلام کو آبیاری کرو۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اسلحوں سمیت نکل آئے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، ایک صحابی رسول حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے تیار ہیں۔ یعنی بات سنی، اعلان سنا، ہم بھی اعلان سنتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم بھی اعلان سنتے ہیں، جنازے کا اعلان ہوتا ہے ہم بھی اعلان سنتے ہیں، نیکی کا اعلان ہوتا ہے ہم بھی اعلان سنتے ہیں، میلاد شریف کا اعلان ہوتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اس کو اٹینڈ کتنا کرتے
کرتے ہیں یہ ہمارا دل بہتر جانتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابی رسول معذور ایک ٹانگ سے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس علی الاعرج حرج، کسی معذور پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا عذر قابل قبول ہے، آپ گھر پہ بیٹھے رہیں، آپ جہاد کے لیے نہ نکلیں، آپ کی حاضری ہم نے قبول فرما لی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پیار کروں، آپ سے محبت کروں، آپ پر جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر آپ میدان جہاد میں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ عشق رسول صحابہ کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں نے روکا، آپ کے 4 بیٹے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ تو نہ جائیں۔ کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا محبوب میدان جہاد میں ہو اور میں گھر میں سکون سے بیٹھوں؟ نہیں، گھر والوں نے ویسے مذاق کے طور پر کہا یا تان کے طور پر کہا لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ میدان جہاد سے بھاگ کر آ جائیں گے۔ یہ بات گھر والوں نے کہی، یہ بات آپ کے دل پر لگ گئی۔ جب گھر سے نکلے نا تو رب کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ کھڑے کر کے، یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں مجھے قبول فرما لے، یا اللہ مجھے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ یہ ہے صحابہ، اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو رب العالمین قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ عشق نبی ان کے سینوں میں تھا۔ دوستو آج ہم بھی اگر عشق نبی اپنے سینوں میں بنا لیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے دنیا میں بھی عزت آپ کو ملے گی، آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ تو جب جنگ مکمل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی میتوں کو اکٹھا کرو۔ پھر آپ کی زوجہ آ گئی، آپ نے آپ کی میت کو اونٹ پر رکھا اور گھر کی طرف لے جانے کے لیے چلی۔ جب اونٹ پر میت کو رکھا تو اونٹ نہیں چل رہا تھا، 4 بیٹے دوسرے ان کی میت اونٹ لے کر چل رہے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اونٹ نہیں لے کے چل رہا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو بات مختصر کرتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جو دعا کی تھی گھر سے نکلتے وقت کہ یا رب العالمین گھر کی طرف مجھے نہ لوٹانا، رب العالمین نے ایسے قبول فرمائی۔ رب العالمین خود تو جانتا ہے، جانوروں کو بھی بتا دیا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ جانور بھی جانتا تھا کہ اس کو گھر نہیں لے جانا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں حکم فرما دیا یہیں دفن کر دو۔ یہ ہے عشق نبی۔ اچھا یہ تو بات، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو نوجوان ہوتا ہے تو عقل بھی اس کا بالغ ہوتا ہے، تو پھر عقل کام کرتا ہے، پھر عقل بات بتاتا ہے کہ عشق نبی سے کرنا فائدہ مند ہے اور دنیا سے دل لگانا نقصان دہ ہے، یہ عقل فیصلہ کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد میں اعلان فرمایا، حضرت بلال کو فرمایا جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دو اور صحابہ کو اعلان کرو کہ جنگ کے لیے حاضر ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت بلال اعلان کرتے جا رہے ہیں گلیوں میں، سارے صحابہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نشاور ہونے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ ایک والدہ اور ایک 7-8 سال کا بچہ صرف 2 گھر میں ہیں۔ جب یہ اعلان سنا تو والدہ رو پڑی۔ بچے نے پوچھا میری والدہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ والدہ نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج میرا بیٹا جوان ہوتا تو نبی کے قدموں پر نشاور کرتی۔ اچھا یہ تو بات انسان بڑا ہوتا ہے، عقل کی بات ہے، انہوں نے سمجھ لی۔ بچہ کیا بول رہا ہے؟ بچے نے بولا کہ میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے جو خلقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو ایک بچہ قیامت تک پیغام دیتا جائے گا آپ لوگوں کو اور ہر کلمہ پڑھنے والوں کو کہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، نبی کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی۔
بچے نے عرض کیا والدہ کو آپ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلیں، میں حاضر ہوں۔ والدہ بچے کو لے کر مجاہدین کی لائن میں کھڑی ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی، ایک عورت کھڑی ہے، ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر ساتھ کھڑی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے بلال کو فرمایا جاؤ اس عورت سے پوچھ کے آؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیا عذر، کیا مجبوری، کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو حضرت بلال جب قریب آئے تو بلال کو بتایا گیا کہ میرا جوان بیٹا نہیں ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آج نبی کے قدموں پر اپنی اولاد نچھاور کروں، میں یہ بیٹا لے کر حاضر ہوں۔ یہ ہے عشق رسول، یہ نبی علیہ السلام کی محبت۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تیرا بچہ میں قبول کر لیا، اللہ اس کو زندگی دے، اس کی زندگی رہے گی، پھر موقع ملتے رہیں گے، آپ ان کو گھر کے لے کر چلی جائیں، جب یہ بڑا ہوگا یہ دین اسلام پر اپنی جان قربان کرے۔ تو دوستو، یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل، آپ سے محبت، نبی علیہ السلام سے عشق۔ یہی ہمیں سبق ملتا ہے اپنے اکابرین سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، کہ دنیا میں اگر کچھ بھی کرنا ہے، عزت پانی ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو، آخرت میں کامیابی پانی ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو، دنیا میں سرخرو ہونا ہے تو اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھو، آخرت میں اگر خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہی جذبہ تھا جو اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کا مقام تمام امت میں سب سے اعلیٰ ترین رکھ دیا۔ اور پھر اب بات آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، تو یہ صحابہ کی شان، رب کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر تو صحابہ کے بھی سردار ہے، صحابہ کے بھی شان و جان ہے صحابہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قول بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں حضرت ابوبکر سے افضل کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب رش بڑھ جاتی، جس طرح ہم افراد زیادہ ہو جاتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہے، لوگ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ جب بیٹھتے تو تھوڑی تھوڑی جگہ پر بیٹھ جاتے، لیکن میرے پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ خلاصی ویسے ہی پڑی رہتی، کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ جب بھی آتے آپ کی جگہ خالی ہوتی، صحابہ یہ سمجھتے تھے نبی کے مقام اگر ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا۔ یہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر بیٹھ جائے، اور یہ ہے صحابہ کی شان۔ اب میں بات حضرت ابوبکر کی شروع کروں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام اور میسج اور آپ کا فتویٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتا خلیفہ اول تو آج دنیا پر رب کی عبادت کرنے والا کوئی انسان موجود نہ ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، اور وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی میرے نبی علیہ السلام کی، تقریباً 5773 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، سارے صحابہ سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور وہ اپنا فتویٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمان بتایا اس کی شان ہمارے سامنے، لیکن جو محنت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خلافت کے دور میں کی، اگر رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق کو نہ بھیجتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ آج اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ دلیل مانگ لی صحابہ نے، ہم بھی مانگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، 1 منٹ کے لیے توجہ کرنا ہے، یہ فتویٰ سمجھ میں پھر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال انور ہوا تو آپ نے اپنے وصال سے پہلے
حضرت اسامہ کو شام کی طرف لشکر کی سپہ سالاری عطا کرتے ہوئے بھیجا تھا سلطنت روم کے خلاف لڑنے کے لیے، اور روم اس وقت سپر پاور ہوتا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے روم کو کچلنے کے لیے، شام سے روم کو بھگانے کے لیے حضرت اسامہ کی قیادت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا تھا۔ اور جب صحابہ اکرام کا یہ دستہ، یہ قافلہ کچھ ہی دور گیا تو اطلاع آئی کہ میرے نبی علیہ السلام کے جو آخری سفر ہے تو صحابہ رک گئے، میرے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ واپس آ گئے، اور سارے صحابہ اکرام نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اب میرے نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، آپ ایسا کریں اس دستے کو، اس قافلے کو واپس بلا لیں، شام کی طرف نہ بھیجیں۔ اگر یہ جرأت مند دلیر صحابہ اس میں موجود ہیں، سارے صحابہ شام چلے جائیں گے۔ لوگوں نے یہاں مرتد ہونا شروع کر دیا، کن لوگوں نے جہاد زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کئی ایسے کذاب اور جھوٹے تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، اور اگر سارے صحابہ مجاہدین چلے جائیں گے تو یہاں اسلام کمزور ہو جائے گا۔ آپ ہماری مانیں تو آپ اس دستے کو واپس بلا لیں۔ یہ بڑی ہمت کا فیصلہ تھا، بڑی عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ سارے صحابہ مشورہ دے رہے تھے، صلاح دے رہے تھے کہ آپ ان کو واپس بلائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پرندے آ کے نوچ لیں، پھر بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا باندھا ہوا جھنڈا اپنے ہاتھ سے کھول لے۔ جو دستہ میرے نبی نے روانہ فرمایا، مجھے یہ کیسے جرأت ہو سکتی کہ میں ان کو واپس بلا لوں؟ جو حکم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں کون ہو سکتا ہوں کہ میں اس حکم کو رد کر دوں اور ختم کر دوں؟ میرے نبی نے یہ جھنڈا جہاد کا باندھا تھا، اسامہ لشکر شام لے کر جائے گا، چاہے جو بھی مدینے میں ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ جرأت، یہ محبت، یہ آپ کی دانش مندی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر شام کی طرف روانہ ہوا تو مخالفین دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو سارے بہادر نوجوان تو جا رہے ہیں اور روم سے ٹکر لے رہے ہیں، سلطنت روم سے، سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اب پتا چلے گا مسلمانوں کا، یہ وہی ختم ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ مسلمان اتنے کمزور ہونے کے باوجود پھر بھی لشکر بھیج رہا ہے، یعنی مسلمان طاقتور ہیں تبھی تو بھیج رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دنوں بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر جب فتح ہوئی، آپ کو واپس آئے تو تمام عرب میں آپ کا رعب بیٹھ گیا کہ جنہوں نے سلطنت روم کو ہرا دیا اب ہماری طاقت نہیں ہے۔ اگر سلطنت روم کو ہرانے والی رعب عرب پر نہ بیٹھتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ مرتد ہو جاتے، ہو سکتا تھا کہ لوگ مسلمہ کذاب کو مان لیتے، لوگ مسلمہ کذاب کی پیروی کرنے لگ جاتے، لوگ اسلام کو چھوڑ جاتے اور دین اسلام حقیقی معنی پر نہ ہوتا تو شاید آج رب کی عبادت کرنے والا بھی۔ دوستو، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، آپ علیہ السلام نے، اپنے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابی، اپنے دوست اور اپنے ساتھی کو ایسی فضیلت اور شان عطا فرمائی۔ صرف 2 پوائنٹ بات کروں گا کیونکہ جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا تقریباً ٹائم پورا ہوا ہے، 2 بات صرف بات کروں گا۔ تو میں تو پرچی بنا کے لایا تھا کہ کافی ساری شان حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں بیان کروں گا، لیکن ابھی تک جو میں نے لکھا ہے وہاں نظر نہیں کی، تو ٹائم ہی پورا، کیونکہ ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی مجھے کہیں کہ صحیح بس کرو، تو اس لیے باتیں صرف 2 پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ بات ایک یہ ہے کہ جب میں نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں آپ کے آخری دنوں میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. آخر میں حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. اور پھر ایک روایت میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما نہیں ہیں کیونکہ آپ علیل ہیں. تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صفیں درست کروانی شروع کر دی. تو جب یہ آواز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو میرے نبی علیہ السلام نے باہر نکل کر فرمایا لا 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 نہیں نہیں میرے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو. میرے ہوتے ہوئے یہ میں اجازت نہیں دیتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص کھڑا ہو. حالانکہ حضرت عمر کی بھی بڑی شان ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. اتنی شان اور فضائل کے مالک حضرت عمر. پھر بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی پر وہ کھڑا ہو حالانکہ ابو بکر ان میں موجود ہوں. بات سمجھ میں آنی تھی کہ کیا وجہ ہے, راز کیا تھا. تو جب میں نے سوچا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو رب نے معراج عطا فرمائی تھی. آپ نے معراج کا واقعہ سنا ہوا ہے. میرے نبی علیہ السلام کو رب نے معراج عطا فرمائی تھی اور بیت المقدس مقدس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. بیت المقدس میں آپ علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کروائی تھی. کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ بتانا چاہتا تھا کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کیا میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے, فضیلت و افضلیت بیان کرنے کے لیے اور امامت کے لیے. رب نے میرے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں, دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی نبی کتنے مرتبے کا مالک ہو. سب سے افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی طرح اللہ وحدہ شریک کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ میرے نبی علیہ السلام گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ میں کوئی صحابی کتنے ایمان و مرتبے کا مالک ہو, کتنی شانوں کا مالک ہو, لیکن ان صحابہ میں کوئی ایسا صحابی موجود نہیں جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو. اس لیے اگر کوئی شخص امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا تو لوگ سمجھتے شاید یہ افضل ان سے, کیونکہ ہمارا مسئلہ حنفی بھی یہی ہے کہ سب سے بہتر و افضل شخص نماز پڑھائے. مقتدیوں میں سے افضل ترین شخص, زیادہ عالم شخص نماز پڑھائے. تو اگر کوئی میرے ابو بکر کے ہوتے نماز پڑھاتا تو شاید یہی بات ہوتی کہ لوگ سمجھ جاتے, کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ابو بکر سے بھی کچھ افضل ہے, کوئی افضل ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام گویا یہ سمجھانا چاہتے تھے لوگوں قیامت تک یہ پیغام گونجتا رہے گا اس فضاؤں میں کہ میرے ابو بکر صدیق سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. افضل ترین بعد از خلق میرے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک ہے کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بی بکر احدا. ہم ابو بکر کے زمانے میں کسی کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ سمجھتے تھے. یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. ہم اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہ سمجھتے. یہ حوالے بھی میرے ساتھ ہیں. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يعمهم غیرہ. یہ قوم کو مناسب نہیں ہے کہ انہیں میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور نماز پڑھائے. یہ حدیث پاک ہے, ان میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور نماز پڑھائے, یہ مناسب بات نہیں. پھر میرا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر. جتنا نفع
مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر نے جو مجھ پر خرچ کیا، جو احسانات کیے، سب کے میں نے احسانات چکا دیے۔ ابو بکر کے احسانات رب بدلہ عطا کرے گا۔ جس کے احسانات کا بدلہ رب عطا کرے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جن کے لیے رب قرآن نازل فرمائے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ثانی اثنین، جن کے لیے ثانی اثنین، غار میں آپ علیہ السلام کا ساتھی، یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی لوگ کہتے نا ابو بکر کو ثانی اثنین قرآن نے کہا ہے۔ ایسی ایک بات حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ تلق کلامی ہوگی، حضرت ابو بکر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تلق کلامی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے ایسا جملہ بول دیا جو آپ کے دل کو تکلیف دے گیا۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی تیز لفظ بول دیا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف آئی۔ پھر آپ نے فرمایا زیادتی میری تھی، آپ بھی مجھے ایسا ہی لفظ بولے، بدلہ برابر ہو جائے گا، بات برابر ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں نا میں آپ کو ایسا لفظ کیسے بول سکتا ہے جبکہ قرآن نے آپ کو ثانی اثنین کہا؟ میں کیسے بول سکتا ہوں آپ کو وہ لفظ جبکہ قرآن آپ کی شان بیان کرتا ہے، قرآن آپ کو نبی کا صحابی بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، اگر آپ نہ کریں گے ایسا جملہ مجھے نہ بولیں گے میں نبی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ یہ ہے پیار و محبت صحابہ کا آپس میں۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے ہی نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں، اتنا پیار و محبت کہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ آپ جملہ بولیں ورنہ شکایت کروں گا۔ حضرت ابو بکر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ربیعہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، آپ فرما رہے تھے کہ مجھے بھی ایسا ہی جملہ بولو۔ میں نے کہا آپ کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، میں آپ کی شان میں یہ جملے نہیں بول سکتا، یہ جملہ میں آپ کو کبھی نہ کہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ کبھی یہ جملہ نہ بولنا ابو بکر کے لیے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اتنی محبت اپنے ابو بکر سے تھی ایک حدیث پاک میں کہ تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہیں کوئی شکایت ہو تو معاف کر درگزر کر لیا کرو، میرا دوست ہے، یہ سمجھو تو میرا دوست ہے نا، میرا دوست ہے۔ اور اسی طرح خلافت کی طرف اشارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سوچ و بچار کیا کہ خلیفہ اول کس کو بنائے، ہم نے کافی ایسے واقعات اور اشارات سمجھے۔ ان میں سے ایک اشارہ، ایک عورت میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعد میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کا وصال ہو گیا ہو تو پھر کس کے پاس آنا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بعد میں آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جائے۔ اور ایسے کافی اشارات تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کب فرض ہوا 9 ہجری میں، اور میرے نبی علیہ السلام نے حج کب کیا 10 ہجری میں۔ 11 ہجری میں میرے نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ جب پہلے سال حج فرض ہوا تو میرے نبی علیہ السلام حج کرنے نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اس میں بھی راز تھا، بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ میرے خیال میں لوگوں کی توجہ سائیں آگے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
جو استقبال کرنا محبوب مرشد کریم جلوہ افروز تھیگان اللہ 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 پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی سیدی مرشدی حضرت خواجہ سائیں فیضاں بارام اللہ